فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں. تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کرنی ہے، اور گفتگو آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ جس طرح ہمارے ذمے پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، اور وہ سارے اپنا حق جتاتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں، اور ہمیں چاروں ناچار وہ ادا بھی کرنا پڑتا ہے، بلا مثال و بلا تشبیہ. بالکل اسی طرح ہمارے ذمے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق بھی ہیں. ہم ہمارے وہاں ذمے امت کے ذمے جا کے حضور کے کچھ حقوق ہیں. واپس نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو تم اللہ پر بھی ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ. وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پھر تم نبی پاک کی تعظیم اور توقیر کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو. عزیز بھائیو، پہلا حق نبی پاک علیہ السلام کا امت کے ذمہ یہ ہے کہ امت صدق کے دل سے نبی پاک علیہ السلام کی ہر بات پر ایمان لائے، یقین کامل انشراح صدر حاصل ہو. ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے جو ہمارے لیے فرمایا ہے، اور جو سرکار نے اللہ کی بارگاہ سے پیغام لا کر ہمیں دیا ہے، اس سب پر صدق کے دل سے ایمان لانا. ویسے جو ایمان ہوتا ہے یہ انسان کو طاقتور کرتا ہے. آپ جب اپنے اللہ کو خالق، مالک، رازق، نبی پاک علیہ السلام کو کامل، اکمل، مکمل، اور حضور علیہ السلام کو غیب دان، با اختیار مان لیتے ہیں، تو آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ پاکیزگی عطا فرماتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کامل سے رسول کائنات علیہ السلام پر ایمان لائے. اور ہم جو لوگ ہیں جو دور نبوت سے 14 صدیاں پیچھے ہیں، ہمارے لیے تو نبی پاک نے خوشخبری بھی سنائی. حضور نے فرمایا اسے مبارک ہو جس نے مجھے دیکھ کر کلمہ پڑھا، اور فرمایا اسے 7 بار مبارک ہو جس نے پھر دیکھ کے میرا کلمہ پڑھا. اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ عجیب ایمان کس کا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرشتوں کا. تو فرمایا فرشتے تو اللہ کے عرش کے قریب رہتے، وہ تو جنت کو، دوزخ کو، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان عجیب ہے. تو حضور فرمانے لگے تم نے تو بڑے معجزات دیکھے ہیں، میرے بڑے کمالات دیکھے ہیں. تو کہا یا رسول اللہ پھر فرمائیے نا کس کا ایمان عجیب ہے؟ تو فرمایا ان کا عجیب ہے جو ہمارے بعد آئے. دیکھا نہیں ہوگا پر ایک جھلک پر گویا جان قربان کرنے کو تیار ہے. ایمان کی مضبوطی، ایمان کی طاقت، اپنے دل کے اندر قوت یقین، قوت ایقان، سب سے پہلا حق نبی پاک علیہ السلام کا یہ ہے. اور پھر اس کے فوراً بعد بیٹا او بھائی پیارے بیٹھ جاؤ یار. آپ لوگوں نے یہ چند ایک دوست ہیں، پتہ نہیں، دیکھیں محفل اور میلے میں فرق ہوتا ہے یار. آپ اس کا ادب نہ خراب کریں، آپ تو اتنے پیارے لوگ ہیں. اور یہ چند، میں ویسے خوش ہو رہا ہوں، یہ دیکھیں اتنا بڑا سارا مجمع کتنے پیار سے بیٹھا ہے. سارے لوگ ہی ٹھیک ہیں، یہ چند لوگوں کے پاس زیادہ پریشانی ہے، ان کے لیے دعا بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اطمینان عطا فرمائے، تو قبول ہو جائے کہ بیٹا یہ شغل والا ماحول نہیں ہے، یہ روحانی ماحول ہے. آپ پیارے لوگ ہیں، چلیں جیسے تیسے بھی آپ آگے آگے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا. اللہ آپ کو برکت دے.
سب سے زیادہ ادب ہوتا ہے محفل، اس کا آپ خیال فرمائیں، اللہ آپ کو برکت دے، اطمینان سے بیٹھے میرے بھائی۔ اور میں نے انتظامیہ سے بھی کہا تھا کہ اب بول کے کوئی کام نہ کرے، اب خاموشی رکھیں آپ لوگ، تاکہ اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، نہیں ہمارا ادب نہیں ہے، اللہ رسول کی بات کا ادب۔ ماشاء اللہ، اب ہو گئی ہے جی خاموشی۔ اللہ ان کو جزا، اب ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزیز بھائی سنیں سنیں، اللہ جزا سنیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا دوسرا حق یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر مدینے والے محبوب سے محبت کی جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہو تو 3 کام کرو۔ ایک تو فرمایا ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو، ایک جس سے بھی پیار کرو اللہ رسول کے لیے کرو، اور تیسرا فرمایا اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا آگ میں جانا ناپسند۔ تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا اگر آپ محبت رسول میں مضبوط ہو جائیں تو نماز بھی ذائقہ دینے لگ جائے، تلاوت قرآن مجید کا بھی ذائقہ آئے گا، نبی پاک کی امت کی خدمت کرنے کا بھی ذائقہ آئے گا، آپ لوگوں کے دکھ درد میں جائیں گے، آپ کے دل کو اللہ تسلی عطا کرے گا۔ تو بھائیوں حضور کا پیار اور کامل محبت نبی پاک علیہ السلام، اور اس میں نہ وارفتگی ہو، صرف نعرے نہ ہو، جذبات نہ ہو، صرف محفل میں محبت نہ ہو، بلکہ اس کے اندر وارفتگی ہو، جوش ہو، جذبہ ہو، شوق ذوق ہو۔ آپ دیکھیے نا یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے کہ حضرت ثوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں حضور کے سامنے بیٹھ کے رو رہے ہیں، تو کریم نے پوچھا ثوبان کیوں روتے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گھر میں دل نہیں نہ لگتا تو میں آپ کی زیارت کر لیتا ہوں۔ تو اب اس بات نے رلا دیا ہے کہ جنت تو اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے عطا کرے گا، لیکن آپ تو ہوں گے اونچے مقام میں نبیوں کے ساتھ۔ تو یا رسول اللہ جنت میں آپ کی زیارت کے بغیر دل کیسے لگے گا؟ یہ ذرا آپ نے محبت کی کیفیت کو سمجھنا ہے۔ میری طرف دیکھیں جی، جب ہم ملک سے باہر جاتے ہیں تو ایک لفظ بولتے ہیں پردیسی جو مجبور بھی ہوتے ہیں بڑے، وہ بھی کہتے ہیں میرا بچوں کے بغیر دل، یہ دل نہیں لگتا یہ محبت کی علامت ہے۔ وہ بڑی مشکل سے گئے ہوتے ہیں پر دل نہیں لگتا، ماں کے بغیر، باپ کے بغیر، اولاد کے بغیر، بہن بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتا، لوٹ آتے ہیں دل نہیں لگتا۔ لوگ بڑی بڑی تکلیف سہتے ہیں پر کہتے ہیں چونکہ دل نہیں لگتا رہ نہیں سکتے۔ اور میرے بھائی صحابی بھی کہہ رہے ہیں دل نہیں لگتا پر یا رسول اللہ آپ کے بغیر نہیں لگتا۔ اور یہ قلبی کیفیت ہے، جب کوئی اداس ہو جاتا ہے تو سیانے سیانے لوگ ہم نے روتے دیکھے، لیکن شرط یہ ہے کہ قلب پر، دل پر وارد ہو یہ چیز۔ یا رسول اللہ دل نہیں لگے گا تو کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا، فرمایا جو رب رسول کی اطاعت کریں گے نا انہیں اللہ تعالیٰ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہی جگہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک سے کامل محبت کریں، رات کو اکیلے میں بیٹھ کے نعت سنا کریں، تنہائی میں آپ اپنے موبائل پر نعت لگائیں، آپ اکیلے ہو اور جب آپ یہ نعت سنیں گے نا بار بار، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ اگر آپ تنہائی میں یہ نعت پڑھیں گے تو انشاءاللہ خواب میں بھی مدینہ نظر آئے گا، کیونکہ جو کام بندہ کرتے ہوئے سوتا ہے وہی خواب میں نظر آتا ہے۔ تو نبی پاک سے جب کامل پیار کرو گے ایمان کا ذائقہ ملے گا۔ اور دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک کی تعظیم کرنی۔ یہ جو بے ادب ہے نا، بے ادب جنہیں نام نہیں لینا آتا،
ان لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا جنہیں حضور کا نام تک نہیں صحیح لینا آتا۔ حضور کی تعظیم کرنی ہے، توقیر کرنی ہے۔ جملے ادب والے صحابہ نا ایمرجنسی میں بھی نبی پاک کا ادب نہیں بولتے تھے، ایمرجنسی میں ادب نہیں یاد رہتے۔ یہاں میرے اگر خدا نہ خواستہ شملے کو امامے کو آگ لگ جائے تو آپ کیا یہ کہیں گے مفکر اسلام پیر طریقت تو میرے بھائی نے تو میری اوقات سے بڑھ کر میرے لیے جملے بول دیے، میں پریشان تھا کہ میں کہاں اپنے آپ کو ڈھونڈوں گا، میں کہاں اور یہ جملے کہاں۔ تو وہ اب شملے کو پگڑی کو آگ لگی ہے تو کیا آپ اس میں کہیں گے پیر طریقت رابر شریعت مفکر اسلام خطیب؟ اتنی دیر میں دل کرے آگ سارا کام کر جائے۔ ایمرجنسی میں ادب یاد نہیں رہتا، بلکہ اگر آگ لگ گئی خدا نہ خواستہ کپڑے کو تو فوراً میرا بھائی کہے گا آگ آگ آگ، آپ کے شملے کو آگ لگ گئی، فوراً پکارا جائے گا۔ لیکن صحابہ ایمرجنسی میں بھی نبی پاک کا ادب۔ حضرت ابوبکر صدیق کے مقدس پیر کو سانپ نے ڈس لیا ہے غار ثور میں، اور اتنا سخت اس نے ڈسا ہے کہ زہر پھیلا ہے اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو وہ ساڑھے پنجابی جی کہندے نے سپ دی دہشت ہی بڑی ہوندی ہے۔ اب وہ سانپ نے ڈس لیا ہے جناب صدیق اکبر کے پیر کو۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً نہیں کہا سانپ سانپ سانپ، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا عرض کرتے ہیں، کیا انداز ہے، سانپ نے ڈسا ہے۔ ذرا سوچنا، سانپ یہاں چھپکلی آ جائے تو شاید بہت سارے لوگ اٹھ کے دوڑ پڑے، سانپ نے پیر پہ ڈس لیا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ تو انداز کیا ہے گفتگو کا؟ عرض کرنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی قربان ہو، میرا باپ بھی قربان ہو، میرے پیر کو سانپ نے ذرا ڈس لیا۔ اس زمانے اس ماحول میں بھی ادب بھولے، جذبات میں بھی کبھی آداب نہ بھولو۔ یہ جو ہمارا مذہبی سٹیج ہوتا ہے نا، اس میں بھی بعضوں کا لوگ جذباتی باتیں کرتے ہیں میری طرح کے، تو بعض ایسی باتیں بھی کرتے ہیں جو اس منبر کے منصب کے مطابق نہیں ہوتی۔ آپ کو یہاں بھی آداب، حضور کا ادب ہر جگہ ہے، احترام ہر جگہ ہے۔ اور قرآن مجید کی ترتیب یہ ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، پھر نبی پاک کی تعظیم و توقیر کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نہ تشریف لے گئے ایک صلح کرانے کے لیے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں دیر سے آیا تو جماعت کرا لینا۔ اب آپ صلح کی اہمیت کو بھی سمجھیں کہ صلح کرانی ضروری ہے، جماعت تھوڑی دیر بھی ہو جائے تو خیر، دعا کریں صلح رہے سب کی، آمین تو کہہ دیں، اللہ کرے فسادات ختم ہوں اہل حق کے بیچ میں سے، آمین۔ تو حضور صلح کے لیے چلے گئے۔ اب سرکار کو آنے میں دیر ہو گئی تو صحابہ کو پتا تھا کہ اگر حضور دیر سے آئے تو امام کس نے بننا ہے۔ اقامت ہوئی تو مصلی پہ جناب صدیق اکبر کھڑے ہوئے۔ معراج کی رات نا، معراج کی رات نبی پاک کا مقدس بازو تھام کے حضرت جبریل نے مصلی پہ کھڑا کیا تھا، تو کسی نے اعتراض نہیں کیا، سب کو پتا تھا یہ امام الانبیاء ہے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر کو تو میرے مصطفیٰ نے مصلی پہ کھڑا کیا ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی امامت کا کمال ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو میری طرف سے لوگوں کو نماز پڑھ، تو فرمایا دیر سے آیا تو جماعت کرا لینا۔ جناب صدیق اکبر جماعت کرا رہے، حضور ذرا دیر سے آئے۔ اب جب آئے نبی پاک تو صف میں شامل ہوئے، تو صحابہ نے نا متوجہ کیا جناب صدیق کو کہ حضور آ گئے۔ ان کو جب پتا چلا نا نبی پاک آ گئے تو جماعت کراتے کراتے ہی حالت نماز میں ہی حضور کی تعظیم شروع کر دی۔ ایک قدم انہوں نے پیچھے ہٹایا تو نبی پاک نے فرمایا پڑھاؤ نا نماز۔ انہوں نے دوسرا قدم پیچھے ہٹایا،
دور بیٹھے ایک درویش حدیث کا ترجمہ کرنے لگے. وہ کہنے لگے نماز پڑھا کے میں تہ ول ویکھا. سبحان اللہ. ہن نماز پڑھا کے میں تہ ول ویکھا, مینوں کعبہ بھول کے آئی, بھول گئیاں نی سب سوم صلاتاں, اکو یار دا فکر پہ آیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دیکھو نا, یہ جذبہ ہے, یہ بغیر سپیکر کے بھی آواز کتنی بلند ہے. اللہ بلندی رکھے. سنے یار, اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روز, کعبہ تو دیکھ چکے ہو, کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. نماز, حضور آگے کھڑے ہو گئے, نماز پڑھائی اور نماز مکمل کر کے میرے کریم نے فرمایا ابو بکر جب میں نے جو کہا تھا تو جماعت کرائی کیوں نہیں؟ کہ یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت بھی نہیں کہ نبی پاک کی امامت کرائے. تو حضور کا ادب, تعظیم, توقیر بڑا ضروری کام ہے, یاد رکھنا. اور چوتھی بات, حضور کا ہر حکم ماننا امت کے لیے ضروری ہے. واجب ہے امت پر کہ نبی پاک کا ہر حکم مانے. اور میں والے دن حضور کا حکم مانتے ہو, بیٹے کی شادی والے دن کیوں نہیں مانتے؟ کول والے دن تو بلا لیتے ہو مولانا صاحب کو, پیر صاحب کو, تو یہ محفل مہندی والے دن کیوں نہیں کرتے؟ وہ حاجی صاحب کہہ رہے مینوں نہیں پتا, میں ڈیرے تے سا. انج نہ کرو, تسی بڑے حاجی ہو, نمازی ہو, حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفس تے چھری پھیرتے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو, اوے فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو, او دسو تے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو. شہیدوں کی اہمیت کو سمجھے. شریعت ہر جگہ شریعت ہے, دین ہر جگہ دین ہے. آپ اتنی بڑی تعداد میں جلوہ فرما ہے. میں عرض کروں گا نبی پاک کا کوئی حکم جب ہم تک پہنچ جائے تو پھر ہم نے برادری نہیں دیکھنی, پھر ہم نے قبیلہ. یہ داڑھی کا کوئی وزن ہوتا ہے ویسے, رکھتے کیوں نہیں؟ اور رکھو تو پوری رکھو جو حضور کا طریقہ ہے. اور میرے بھائی, عورتیں پردہ کریں جو نبی پاک کا طریقہ ہے. خدا را 5 نمازیں میرے نبی نے ضروری قرار دی ہیں. سود حرام ہے حضور نے کہہ دیا تو قیامت تک حرام ہے. کوئی لاکھ دلیلیں لاتا پھرے, پر جسے اللہ رسول نے حرام کیا ہے وہ حلال ہو سکتا. اس لیے محمود بڑا پیار کرتے تھے ایاز سے. ایاز غلام تھا نا, تو بعض لوگوں کو اعتراض تھا کہ آپ اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو محمود نے ایک دن سوچا کہ تجربہ نہ کرا دے, لوگوں کو پیار زیادہ کیوں کرتے ہیں, تجربہ نہ کرا دے. ایک ہیرا اس نے رکھا اپنے پاس, اور وہ جو سیانے سیانے بندے سارے کھڑے تھے نا, ان کو بلایا. ایاز کو آخر میں بلایا, ایک کو بلایا, کہا یہ ہیرا تو توڑ دو, میری طرف دیکھنا یار, میری طرف دیکھو, ہیرا تو توڑ دو. تو وہ کہنے لگا بادشاہ اتنا قیمتی ہیرا ہے, توڑوا کے کیا کرو گے, چھوڑو. بادشاہ کہنے لگا نہیں تم بندے سے آنے ہو, تم جا کے بیٹھ جاؤ. ایک دوسرے کو بلا, ہیرا توڑ دو. کہنے لگا اتنا قیمتی ہیرا ہے, توڑوا کے کیا کریں گے. وہ سارے سیانے مشورہ دے کے چلے گئے. آخر میں محمود نے ایاز کو بلایا اور بلا کے کہا یہ ہیرا توڑ دو. اس نے 1 منٹ نہیں لگایا, ہتھوڑی ماری توڑ دیا. تو بادشاہ کہنے لگا اتنے لوگ جو مجھے مشورہ دے رہے تھے کہ ہیرا نہ توڑوا, تو دونے کو توڑ دیا ہے, تجھے نہیں پتا قیمتی ہے. تو ایاز کہنے لگا بادشاہ میں نے زندگی میں طے کیا ہے جو چیز ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے, تیرا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. ٹوٹ جائے کائنات کی ہر چیز پر, تیرا حکم نہ ٹوٹے, یہ میں نے طے کر لیا. صحابہ نے طے کر لیا تھا کہ جو مرضی ہو جائے, نبی پاک کا حکم. حضور نہ جمعہ پڑھا رہے تھے, کہ جیسے ابھی ہم نے کافی گزارش نہیں کی دوستوں سے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, تو سرکار جمعہ پڑھا رہے تھے.
تو خطبہ دیتے دیتے نا، جمعہ پڑھاتے پڑھاتے نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا بیٹھ جاؤ. اب ایک صحابی قبیلہ بنو غنم میں تھے، ان کے کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ. چونکہ نبی پاک نے کسی کا نام نہیں لیا، ان کے کان میں آواز گئی، وہ بنو غنم میں بیٹھ گئے. ایک ابھی مسجد کے دروازے پہ تھے، جب کہا بیٹھ جاؤ تو وہ وہیں بیٹھ گئے. ایک کسی کونے میں تھے، گلی میں تھے، ان سے کہا بیٹھ جاؤ تو وہ وہیں بیٹھ گئے. جمعہ مکمل ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا. تو کریم فرمانے لگے نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، میں نے تو ان سے کہا تھا. تو صحابہ عرض کرنے لگے حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، سانو نہ قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے ساؤنج رہنا ہے. یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا لہذا بیٹھ گئے. سنے میرے بھائی، اسی طرح نبی پاک کا 5واں حق یہ ہے کہ اگر حضور کی امت کبھی تکلیف میں آئے، آزمائش میں آئے، پریشانی میں آئے تو حضور کی امت سے پیار کیا جائے. آج کتنا وقت گزر گیا ہے غزہ کے مسلمانوں کو روتے ہوئے، لوگوں نے مدد کیا کرنی ہے، امت مسلمہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کر آواز بلند کرنے کو بھی تیار نہیں. لوگ ڈرتے ہیں بیان دیتے ہوئے بھی. خدا را نبی پاک کی امت کا پیار یہ حضور کا حق ہے، اس حق کو ضائع نہ کرو. اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے آواز بلند کرو. لوگ کہتے ہیں ہماری آواز بلند کرنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں. آپ کی آوازیں بلند کرنے سے کفر پر لرزہ طاری ہوتا ہے. ہاتھ کھڑے کر کے کہو ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں. میرے عزیز یہ حق ہے نبی پاک علیہ السلام کہ حضور کی امت کا ساتھ دیا جائے. اور پھر اسی ضمن میں یہ بھی نبی پاک کا حق ہے کہ حضور کے صحابہ سے پیار کیا جائے. صدیق اکبر سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک ہر ایک کا احترام، ہر ایک کی محبت دل میں رکھی جائے. اور نبی پاک کی اولاد پاک، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کی اولاد کے ہر بچے کا احترام کرنا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. نبی پاک کی امت کے علماء سے پیار کیا جائے، صلحاء سے پیار کیا جائے. پھر حضور کے دین کی خدمت میں حصہ ڈالنا یہ بھی حضور کا حق ہے. ہم نہ سارے کاموں کے لیے جدید ذرائع اختیار کرتے ہیں. بھائی ان کو چپ کرانے والے آپ چپ کر جائیں، ان کو کچھ نہ کہیں چھوڑ دیں. پیارے بھائی آپ چھوڑ دیں، بس خاموش ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. آپ بس توجہ کریں دی، یہ اتنے سارے جو بیٹھے ہیں ان سے کیوں نہ بات کر لیں. ہم سارے ان سب سے بات کر لیتے ہیں ماشاءاللہ. سنو میرے بھائی سنو، میری بات ویسے ہی مکمل ہو گئی، تھوڑی دیر میں ختم کرنے والا ہوں. میرے بھائیوں یاد رکھنا، نبی پاک کے دین کی خدمت، یہ قادیانی نے سر کیسے اٹھایا. آج تو لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی میڈیا کے دور پر مشہور ہو گیا ہے، فلاں بے ادب، فلاں گستاخ میڈیا کے زور پر. تو اس زور میں تو میڈیا تھا ہی نہیں، یہ کیسے مشہور ہو گیا؟ اس کو کون سا ٹی وی چینل ملا؟ تو یاد رکھنا فتنہ جب بھی آتا ہے کفر اسے سپورٹ کرتا ہے. کفر نے سپورٹ کیا، سپورٹ ان کا لٹریچر بانٹنے میں، ان کی جس طرح آج فتنہ بازوں کو پرموٹ کیا جاتا ہے، سپورٹ کیا جاتا ہے، ان کو بڑی بڑی سکرینوں پہ لایا جاتا ہے. تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ فتنے پھیلتے ہیں. ہمارا حق بنتا ہے کہ اس وقت نہ بات کریں جب فتنہ عروج پہ ہو، وقت پر اپنے بچوں کو گھٹی میں پلا دیں،
کہ نبی پاک اللہ کے آخری رسول ہے، یہ گھٹی میں پلا دیں، قبل از وقت اپنے بچوں کی تربیت کریں، ٹریننگ کریں، ان کو یہ ذہن دیں کہ ہمارا سارا کچھ ہمارے نبی کے ساتھ وابستہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بدر کے دن کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے، بعد میں اللہ نے فضل کیا، ان کی 4 نسلیں صحابی ہوئی۔ ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کہا ابا جی بدر والے دن آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں نے والد سمجھ کر چھوڑ دیا۔ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے بیٹا ابھی آپ مسلمان نہیں نہ ہوئے تھے، آپ نے چھوڑ دیا، اگر بدر والے دن آپ میری تلوار کے نیچے آتے کبھی نہ چھوڑتا، اس لیے کہ ہمیں حضور ہر چیز سے زیادہ پیارے۔ حق ہے نبی پاک کا کہ ہم نئی نسل کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھائیں، ان کو نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق سے آگاہ کریں، اور پھر یہ بھی حق ہے نبی پاک کا، حضور نے فرمایا میں تمہارے اخلاق سنوارنے آیا ہوں۔ او یارو اگر ہم بد زبان ہوں گے، گالم گلوچ کریں گے، ہمارا لہجہ غلط ہوگا، ہمارے ماں باپ بھی ہماری بدتمیزی سے پریشان ہوں گے، سسرال والے بھی پریشان ہوں گے، بیوی بھی تنگ ہوگی، محلے دار بھی پریشان ہوں گے، تو مجھے بتائیے ہم نے حضور کا حق ادا کیا ہے؟ یہ حق ہے کہ ہم ادا کر لیں، ہمارے اخلاق اعلیٰ ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کا لباس پہنا ہوا تھا جس طرح کا ان کے غلام نے پہنا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں تو غلاموں کی کوئی جرت ہی نہیں تھی وہ آقا کے برابر ہو سکے، لیکن بالکل اسی طرح کا لباس پہنا تھا جو جناب ابو ذر کا لباس تھا۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ یہ تو عرب میں نہیں ہوتا تھا، آپ کے غلام نے بھی آپ کی طرح کے کپڑے پہنے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے یہ سارا مدینے والے محبوب کا کمال۔ ہمارے دلوں میں غریبوں کے لیے جذبہ ہونا چاہیے۔ اور یار ایک طرف کسی کے گھر میں رات کو 10,000 کا پیزا آتا ہے اور اسی گلی کے کونے میں ایک باپ ساری رات اس لیے نہیں سو پاتا کہ صبح بچوں نے کھانا کھانا ہے تو پراٹھا بنانے کو گھی کوئی نہیں۔ ہم لوگوں نے بڑا تلخ کر دیا ہے دوسروں کے لیے ماحول۔ خدا را بڑی بڑی محفلیں کراؤ، میں منع نہیں کرتا، لیکن غریبوں کی مدد بھی کرو، لمبے چوڑے عرس کراؤ، کوئی حرج نہیں، لیکن جن پر قرضے چڑھ گئے ہیں اور معاذ اللہ خودکشیاں کر رہے ہیں ان کا بھی تو خیال کرو۔ آپ زور شور کے ساتھ آپ سارے مہنگے مہنگے ولیمے کریں، کوئی اعتراض نہیں، پر جس غریب کی بیٹی گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی ہے جہیز کے لیے خرچہ کوئی نہیں، اور باپ جا کے دعا کراتا ہے پیر صاحب حضرت صاحب علامہ صاحب دعا کرنا بیٹی کا سبب لگ جائے، خدا را ان کا بھی سوچو۔ آپ مہنگی مہنگی گاڑیوں میں بیٹھو، نئی نمبر پلیٹ لینے کے لیے 4-5 لاکھ اضافی خرچ کرنے والوں سنو، کچھ پتر ایسے بھی ہیں جو ماں کا جنازہ نہیں پڑھ سکے اس لیے کہ پردیس سے چھٹی نہیں ملی، جو باپ کے جنازے میں نہیں آ سکے، غربت ہے، چھٹی نہیں ملی وہاں سے۔ خدا را ضروریات تک رہو، خواہشات سے بچو، میرے نبی کے امت کے غریبوں کا خیال کرو، ان پر توجہ دو۔ حالات اور روخ اختیار کرتے جا رہے ہیں، سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، کنڈ بلا کے لنگ جان دینی دوست یار قریبی۔ اور ہمیں وہ لفظ کیوں یاد نہیں کہ غربت آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے، بھوک آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے۔ ہم اگر اپنے لوگوں کا خیال نہیں کریں گے، ان کے معاشی مسئلے حل نہیں کریں گے، ان کی روزی روٹی کا خیال نہیں کریں گے تو کافر ہمارے لوگوں کو خریدیں گے۔ خدا را ایک دوسرے کا خیال کرو میرے عزیزوں۔ میں غریبوں سے بھی کہوں گا امیروں کی طرف دیکھنا چھوڑ دو، رب رسول کی طرف دیکھنا شروع کرو، امیر رشتہ داروں کی طرف دیکھنا چھوڑ دو، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، اور اقبال نے کہا تھا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔
اپنی اپنے مزاج کو جواں فکر کریں. آپ یہ حق ہے نبی پاک کی امت کا, اور دوسروں کو سٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. صرف لوگوں کو خیرات نہ دیں, کوشش کریں وہ مالی طور پر مضبوط ہو جائے. ان کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں لوگ ڈھونڈتے تھے, کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا. ایک شخص ملا جسے زکوٰۃ لگتی تھی, لوگوں نے اتنی زکوٰۃ دی, اتنی زکوٰۃ دی. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسے کہا کاروبار شروع کر, تیرے پاس پیسہ آیا. اگلے سال اس بندے نے خود زکوٰۃ دینی شروع کر دی. خود زکوٰۃ دے. ہم نہ مدد کرتے ہیں, بازو نہیں تھامتے. بازو تھامیں, پیار کریں. مجھے تھوڑی سختی کرنی پڑی دوستوں پر, اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں, میرا دل کبھی نہیں کیا. لیکن آپ کتنی بڑی بزم, یہ سجانے والے بھی بڑے قابل تعریف ہیں, پر اتنی بڑی تعداد میں آپ کے آنے کا بھی جواب نہیں. میں نے بڑے بڑے مجمع دیکھے ہیں زندگی میں, تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بلانے والوں کی بھی بڑی بات ہے, پر آنے والے, اب دیکھیں نا ہم کرسیوں پہ بیٹھے ہیں اور دیر سے آئے ہیں اور جلدی چلے جائیں گے. آپ بڑے لوگ ہیں, شروع سے بیٹھے ہیں, اینڈ تک بیٹھیں گے. ایک ایک شخص جس کی فوٹو نہیں آئی, جس نے موبائل نہیں چلایا, جس نے سٹیٹس نہیں لگایا, جسے کیمرے کی آنکھ نے نہیں نہ دیکھا, رب رسول نے اسے بھی دیکھا ہے. اور وہ زیادہ قابل احترام ہے جنہیں اللہ رسول نے دیکھا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے. عزیز دوستو, انسان سب سے زیادہ پریشان وہ ہوتا ہے جسے مقصد حیات نہیں ملتا, جسے پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیوں آیا ہوں, کس لیے آیا ہوں, کس کا بھیجا ہوا آیا ہوں. وہ سب سے زیادہ آزمائش میں ہوتا ہے. اور جن کو معرفت الہی نصیب ہو جاتی ہے, اپنے مالک کا پتہ جاننے لگتے ہیں, محسوس کرتے ہیں کہ مجھے کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے, وہ آسودہ زندگی گزارتے ہیں. قلبی اطمینان اور انشراح صدر اللہ انہیں عطا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کی آزمائش کو دیکھا کہ وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ہم کیوں آئے, کس لیے آئے, کیوں بھیجے گئے, اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا, اور پھر اس سلسلے کو بام عروج دیا اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. اور فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, اے لوگو یہ جو میرے نبی پاک علیہ السلام تمہارے پاس آئے ہیں تو یہ رب کی دلیل بن کر آئے. یعنی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود اطہر, کردار مبارک, آپ کا تبلیغ و ارشاد, آپ کا دعوت دین, یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے سچے رسول بن کر دنیا میں تشریف لائے. ہم جب دنیا کے اندر نکلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں لیکن گمراہی کی زندگی گزار رہے ہیں. وحی الہی کے بغیر انسان جو بھی وقت گزارتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء پر جو وحی ہوتی ہے ان کی تعلیمات کے بغیر جو بھی وقت گزارا جاتا ہے وہ کبھی راہ حق پر نہیں گزرتا. اللہ نے احسان فرمایا اور فرمایا میں نے اپنی دلیل بھیجی ہے تمہیں اپنے محبوب عطا فرمائے. نبی پاک علیہ السلام کا ظاہری وجود بھی سارا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مضمون کو اس طرح بیان فرماتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتے, نہ ڈوبے ہوئے سورج کو عصر پر بلاتے, نہ چاند کے 2 ٹکڑے کرتے, نہ درخت سجدہ کرتے, نہ پتھر کلمہ پڑھتے, کوئی معجزہ بھی سرکار نہ دکھاتے. تو فرماتے ہیں حضور کا چہرہ مبارک ہی ایسا تھا, لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضور کے وجود نور کو اس طرح کا بنایا. پھر حضور علیہ السلام کو کچھ خاصیات جو
محبوب پاک علیہ السلام کے فضائل، شمائل اور خصائل کو بیان کرتی ہیں، وہ بدرجہ اتم اللہ تعالیٰ نے محبوب کو عطا فرمائی۔ مثلا ایک حضور کی شان یہ ہے کہ نبی پاک امی ہے۔ امی کا معنی یہ ہے کہ حضور نے دنیا میں کسی استاد سے آ کے پڑھا نہیں۔ حضور سید عالم علیہ السلام کسی مکتب میں نہیں گئے۔ آپ کبھی ان لوگوں سے ملاقات کریں جو دنیا میں جنہوں نے پڑھا لکھا نہیں، وہ بڑے سیانے بھی ہوں نا کبھی، اور بڑے معاملہ فہم بھی ہوں، تو پھر بھی اپنے جملوں اور اپنے لفظوں پر اس طرح کنٹرول نہیں کر پاتے جو ایک پڑھا لکھا آدمی کر سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام امی ہیں۔ سرکار نے دنیا کے کسی استاد سے نہیں پڑھا، لیکن یہ دلیل ہے نا میرے نبی کے سچا رسول ہونے کی کہ حضور نے علم و حکمت کے وہ موتی عطا فرمائے ہیں کہ دنیا حیران رہ گئی۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ فرماتا ہے یہ تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور دانائی بھی سکھائیں گے۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک طیبہ والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ حضور علیہ السلام دانائی، حکمت، تدبر، فہم و فراست۔ آپ سرکار کا کوئی ایک فرمان پڑھ لیں، حضور کی کوئی ایک حدیث پاک آپ لے لیں، اس کی معنویت میں اتریں، اس کی گہرائی اور گہرائی کو آپ دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ صدیوں کے ادیب، شاعر، حکماء وہ اپنا سارا کلام لا کے وہاں قربان کر دیں تو گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ جو تدبر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا، آپ غور کریں۔ حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ اب پیار کرنے والا ہر آدمی ہی قابل اکرام ہوتا ہے۔ محبتوں کا خراج ہمیشہ انسان کو قرضدار رکھتا ہے۔ میرے جیسے چھوٹے آدمی سے جب لوگ پیار کرتے ہیں تو اپنی گردن جھکی ہوئی نظر آتی ہے کہ بوجھ زیادہ ہے، اس قابل نہیں ہے جتنی محبتوں کا سامنا ہے۔ تو اب سب محبت کرنے والوں کی دل جوئی کرنا، ان کے معیار پر پورا اترنا، ان کے معاملات کو دیکھنا، یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ کسی درویش نے کہا تھا میں دوست تھوڑے بناتا ہوں، اس لیے کہ دوست زیادہ ہوں تو حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں سب کے حق ادا کر سکوں۔ نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ہر آدمی کی خواہش ہے حضور میرے گھر آئیں، حضور میرے گھر آئیں۔ اور جو بھی وہاں عرض گزار ہے اور پیغام دے رہا ہے، سب کے سینے بھی کھلے ہوئے ہیں، دل بھی کھلے ہوئے ہیں، آنکھیں پلکیں فرش راہ کیے ہوئے ہر آدمی منتظر ہے کہ محبوب میرے گھر میں ہے۔ بڑا امتحان ہے، کس طرح کر کے سب کی چاہتوں کا جواب دیا جائے۔ تو یہ ذرا دیکھیے اس امی لقبی محبوب کی حکمت اور دانائی۔ محبوب فرمانے لگے بھی میری جو اونٹنی ہے نا یہ معمور من اللہ ہے، میں گویا خود نہیں فیصلہ کرتا میں نے کہاں جانا ہے، جہاں اونٹنی بیٹھ جائے گی میں مہمان بن جاؤں گا۔ اب انداز دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام نے نا اونٹنی کی لگامیں اس کی گردن پر ڈال دیں۔ اب وہ اونٹنی چلتی جا رہی ہے، تھوڑی آگے جا کے ایک جگہ پہ وہ بیٹھ گئی، لیکن اس کے بیٹھتے ہی حضور اترے نہیں، محبوب بیٹھے رہے۔ ابھی سرکار کی اونٹنی پوری طرح بیٹھی نہیں تھی، پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اور تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئی، اور وہ اس طرح بیٹھی کہ اس طرح جم کے بیٹھی کہ اس نے اپنی گردن بھی بچھا دی۔ جب اطمینان سے اونٹنی بیٹھ گئی، نبی کریم اترے، جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جلوہ فراز ہوئے۔ یہ وہ دانائی تھی میرے کریم محبوب کی، وہ حکمت تھی کہ کسی محبت کرنے والے کو اعتراض کیا ہونا تھا، سب کا قربان ہونے کو دل کر رہا تھا۔ ہمارے ہاں تو 4 بچے ہوتے ہیں اور ہم کسی ایسی دانائی کا مظاہرہ نہیں کرتے کہ ان کے اندر برابری کر سکیں، ہم اس سمجھ بوجھ کا لحاظ ہی نہیں کرتے۔ ہمارے ایک استاد تھے تو وہ اکثر کہا کرتے تھے، جن کو پڑھانے کی ڈیوٹی لگاتے ان سے کہا کرتے تھے کسی طالب علم سے چیڑ نہ جانا،
اسکول کے, کالج کے, مدرسے کے کسی بچے سے چڑ نہ جانا. تم اگر کسی سے چڑ گئے تو اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا, اس لیے کہ تم ذاتی اناد پال لو گے. بچہ بڑا لائق ہے لیکن تمہارا فرما بردار نہیں, تم چڑ گئے ہو, تم بات بات پہ ڈانٹتے ہو, بالآخر وہ ساری تباہی ہو گئی, بدگمان ہو گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امی ہیں, لیکن یہ میرے محبوب کی نبوت کی اعلیٰ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو حکمت, تدبر, دانائی. ہم دانا نہیں ہوتے, شعور نہیں رکھتے, فہم و فراست کا. وہ عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک شخص بادشاہ تھا, اس نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے. اس نے ایک معبر کو بلایا, تعبیر کرانے والے کو. اس سے کہا اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا جناب اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں گے. اب وہ بادشاہ اتنا ناراض ہوا, اس نے وہ تعبیر کرنے والا بھی قتل کروا دیا. اس نے کہا وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں نہ بھائی ہو, نہ بہن ہو, نہ بچے ہو, نہ بیوی ہو, نہ ماں ہو, نہ باپ ہو, مروا دیا. ایک اور آدمی تعبیر کرنے والا تھا پر وہ دانا بھی تھا. اس کو بلایا اور بلا کر بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے, خواب میں میرے سارے دانت ٹوٹ گئے, تعبیر بتائیں. تو وہ کہنے لگا بادشاہ مبارک ہو, اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خاندان میں سب سے لمبی عمر آپ کو عطا فرمائے گا. بادشاہ نے اسے انعام دیا, کہا تو جیتا رہ, کیا تو نے بات کی ہے. اب میری بات کو سمجھیے گا, تعبیر اس نے بھی وہی بتائی ہے جو پہلے والے نے بتائی, لیکن پہلے والے نے کہا تیرے سارے رشتہ دار تیری زندگی میں فوت ہو جائیں گے, اس نے اسے بھی مروا دیا. بات اس نے بھی وہی کی ہے, لیکن بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم, پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے. آپ بے سلیقہ بات بھی کریں پر سلیقے سے تو کریں. کوئی لہجہ ہی نہیں, حکمت ہی نہیں, کوئی دانائی نہیں. دوسرے نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے لمبی عمر عطا کرے گا, تو بات پھر بھی وہی ہے کہ باقی سارے چلے جائیں گے اور آپ موجود ہوں گے, لیکن اس میں دانائی ہے نا, حکمت ہے نا. فتح مکہ کا موقع تھا, عجیب حالات درپیش ہوئے. اسلام کا جھنڈا حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا, بڑے عظیم صحابی. بدر کے موقع پر جس آدمی نے اپنے جذبات سے ماحول گرما دیا وہ حضرت سعد بن عبادہ. ہمیشہ اگلی صفوں میں مجاہدوں کی رہنے والے, مال خرچ کرنے والے, نڈار آدمی. لیکن جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا. حالات کچھ اس طرح کے پیدا ہوئے کہ بعض لوگوں نے مطالبہ کیا ان سے جھنڈا لیا جائے, اور کوئی معقول وجہ نہیں تھی, لیکن بعض اوقات نا حالات ایسے بن جاتے ہیں. اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ آپ جناب سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے لیں. یہ نوجوانوں سے بالخصوص عرض کروں گا کہ علم بھی تبھی بندے کو فائدہ دیتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ بندے کو شعور بھی ہو. ہنر بھی تبھی فائدہ دیتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ دانائی بھی ہو. شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے ایک من علم ہونا تو سنبھالنے کے لیے 10 من عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ورنہ ضائع ہو جاتا ہے سارا. دانائی, تدبر. یہ دیکھیے امی لقبی محبوب سے ہم نے دانائی سیکھنی ہے, تدبر سیکھنا ہے, فہم و فراست سیکھنی ہے. زندگی میں شعور کس کو کہتے ہیں یہ حضور ہمیں سکھائیں گے. کہ جناب حضرت سعد بن عبادہ کو اتارنا ہے. اب بڑے بڑے دانا صحابہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, حالات اس طرح کے ہیں, کیسے یہ فیصلہ کریں گے. تو حضور نے فرمایا کوئی مشکل نہیں, اتار دیتے ہیں, بدل دیتے ہیں, ان سے منصب لے لیتے ہیں. یا رسول اللہ یہ آسان نہیں ہے, کیسے؟ فرمایا ابھی دیکھنا تم, یہ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو حکمت کی خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سعد بن عبادہ جھنڈا دے دیں آپ واپس. اب آپ لشکر کے علم بردار نہیں رہے. انہوں نے بوجھل ہاتھوں سے جھنڈا تھما ہوا تھا, پریشان تھے کہ کوئی ایسی بات نہیں. جب حضور نے کہا دیں تو وہ غلام تھے. سانو قید سجن دا گہنا ہے, وہ جینج رکھے ایسا اونج رہنا ہے. انہیں اسی وقت جھنڈا تھما دیا, خوش ہو کے تھما دیا. لیکن یہ میرے محبوب کی حکمت ہے. محبوب نے جناب سعد بن عبادہ سے جھنڈا لیا اور قریب ان کے جوان بیٹے کھڑے تھے, محبوب نے جھنڈا انہیں دے دیا.
فرمایا کمان تیرے ہاتھ میں ہے. باپ کا قد اس وقت 10 فٹ زمین سے اونچا ہو جاتا ہے جب اس کا بیٹا اس کی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے. وہ کہتا ہے میری فکر گئی, میں اب بے فکر ہوں. جب انہی کے بیٹے کو وہ منصب ملا تو اب حضرت سعد بن عبادہ کے چہرے کی کیفیت یہ تھی کہ وہ گویا اپنی آنکھوں اور اپنے چہرے سے بتا رہے تھے میں تو خود جھنڈا پکڑ کے اتنا راضی نہیں تھا جتنا اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دیکھ کے راضی ہوں. یہ آپ تدبر سیکھیں. میں اپنے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جذباتی مزاج, بھاگتے دوڑتے, بے چین, پریشان, الجھے ہوئے. ابھی میں ملک سے باہر تھا, میرے ساتھ اکثر ایسے ہوتا ہے. بیرون ملک جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں پاکستان کے حالات کو لے کر, وہ زیادہ خبریں دیکھتے ہیں. تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے پاکستان کے حالات, میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, یہ اتار چڑھاؤ ہے, زندگی کے ساتھ چلتا ہے. بے چینی نہیں, بے قراری نہیں, الجھاؤ نہیں, ہر وقت کا اضطراب نہیں, دانائی, تدبر, حکمت, معاملہ فہمی, یہ ہمیں ہمارے رسول پاک نے عطا فرمائی. آپ اپنی زندگی کو سلیقے سے گزاریں, قیمتی بنائیں. آپ اپنے وجود سے بڑا کام لے سکتے ہیں, لیکن کیا ہے, دانائی نہیں ہے, جذباتی مزاج. اور جذباتی پن ہماری طبیعتوں کا حصہ ہے. جذباتی فیصلے, جذباتی باتیں. ہمارے دیہاتوں میں چودھری فیصلہ کس کے حق میں کرتے ہیں, جو پہلے آ جائے, وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے, پہلے گیا ہے, بس انہیں مینوں پہلا آخیا تسی تے آئے ہی نہیں, اسی بات میں فیصلہ دے دیا. دانائی, تدبر, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. امی لقبی ہیں حضور. اور دوسری بات, انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے نا وہ اس کا کردار ہوتا ہے. آپ نے زندگی میں نقوش کیا چھوڑے, آپ جہاں رکے, جہاں بیٹھے, یہ ایسا تو نہیں زندگی میں کہ یہ 10 دوست پرانے, یہ 10 دوست آج کل کے ہیں اور ان کے درمیان بھی غیبتیں جاری ہیں, بس کام ختم ہونے کے قریب ہے, اور پھر اس کے بعد اور کوئی 4 دوست ہم تلاش کریں گے. اچھے نقوش نہیں چھوڑتے. کتنی خوشیوں سے رشتے طے پاتے ہیں, لیکن وہ تھوڑا وقت نہیں گزرتا تو ساری سوچیں, سارے نظریات گدلے اور میلے کچیلے ہونے لگ جاتے ہیں. وہ ساری محبتوں کو زنگ لگنے لگ جاتا ہے. عظمت کردار, بلندی, آپ کے افکار, آپ کا اچھا گمان, آپ کی سوچیں, آپ حیران ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کا وجود ہی معجزہ بنایا ہے, لیکن جب حضور کے اپنوں نے دلیل مانگی نا, اپنوں کو مطمئن کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. قریبیوں نے دلیل مانگی, قریش مکہ نے, کہ آپ نبی ہیں تو دلیل دیں. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اپنوں کو معجزہ نہیں دکھایا, بلکہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ محبوب نے کہا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میں کوئی باہر سے نہیں آیا, میں نے اپنی اس سے پہلے کی ساری عمر تمہارے درمیان گزاری ہے. 40 سال یہاں گزارے, اپنے ماں کی گود میں بھی, نانا کے کندھوں میں بھی, جناب ختیجہ کا دولہا بن کے بھی, بیٹیوں کا باپ بن کے بھی. میں نے سارا وقت تمہارے بیچ گزارا. افلا تعقلون, تمہیں عقل نہیں؟ گویا محبوب ان سے فرما رہے ہیں کہ میری جیسا سچا ہے تو لا کے دکھاؤ. باہر سے نہیں آیا, تمہارے درمیان رہا ہوں. یار یہ مشکل کام ہوتا ہے. چاروں جانب ماحول خراب اور بندہ پھر ٹھیک رہے. اکثر لوگ تو اپنے بچے کی غلطی نہیں نکالتے, کہتے دوستوں نے خراب کر دیا. اماں کہتی ہے منڈا میرا ٹھیک سی, دوستوں نے خراب کرتا ہے. میں نے کہا چلیں اچھی طرح سے سوچ لیں, ہو سکتا ہے دوست ٹھیک ہو, آپ کے بچے نے سارا ماحول گڑبڑ کر دیا ہو. یہ جان چھڑانا تو آسان ہے, لیکن سارے ماحول کے اندر کردار کی عظمت. جب نبی پاک علیہ السلام نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے نا, اسلام قبول کر لو, تو کیسر روم کو بھی خط لکھا. کیسر سیانا آدمی تھا. سیانے لوگ جو ہوتے ہیں وہ زمینی حقائق دیکھتے ہیں, جذباتی فیصلے نہیں کرتے, وہ معاملہ فہم ہوتے ہیں. آج کل جس طرح میں اور آپ ہیں نا تصویروں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں, لائکس, ویوز, کمنٹس, اسی پر زندہ ہے. لوگ ان پر وقت نہیں گزارتے تھے, اس سمجھدار لوگ. کیسر روم کے پاس میرے محبوب کا خط گیا, اس نے فوراً نہیں فیصلہ کیا, کہنے لگا کوئی
ورنہ بہت سارے ایسے بدبخت بھی تھے معاذ اللہ جنہوں نے حملے کی تیاری شروع کر دی. ہمیں خط لکھا ہے اسلام قبول کرو ہم حملہ کریں گے. لیکن یہ سیانا آدمی تھا. اس نے لوگوں سے کہا یہاں اگر کوئی سردار آیا ہوا ہو نا, مکے کا تجارت کی غرض سے سردار آیا کرتے, کوئی سردار آیا ہوا ہو تو میری ملاقات کراؤ. جناب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ہر جنگ میں قریش مکہ کی لیڈ وہ کرتے تھے. وہ ان دنوں وہاں گئے ہوئے تھے تجارت کی غرض سے, بلا لیا. اب کیسر نے سامنے کھڑا کیا. بخاری شریف سے لے کر کتب سیرت میں تمام جگہ کتب احادیث میں آپ کو الفاظ کے اختلاف کے ساتھ لیکن مفہوم ایک ہی یہ روایت ملے گی. کیسر نے سوال کرنے شروع کیے جناب ابو سفیان سے. پہلے پوچھا آپ کون ہے؟ کہا میں سردار ہوں. کوئی رشتہ؟ کہنے لگے جس محبوب نے آپ کو خط لکھا ہے میں رشتے میں چچا ہوتا ہوں. کہنے لگے بتائیے اس محبوب نے دعویٰ نبوت کیا ہے, ان کے خاندان میں ماضی قریب میں کسی اور نے بھی کیا ہے؟ کہا نہیں. کہا کوئی بادشاہ گزرا ہو ان کے خاندان میں قریب کا؟ کوئی نہیں. کہا یہ بتائیے ان کے ماننے والے امیر ہیں کہ غریب؟ تو ابو سفیان کہنے لگا ماڑے ماڑے بندے, ماڑے ماڑے بندے. میں آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا لیکن محفل میلاد میں بھی ماڑے ماڑے بندے آتے ہیں. سیاسی سماجی لوگ بھی آتے ہیں کسی سے ادھاری ٹوپی لے کے. ان کا خیال ہوتا ہے چلو میلاد کی محفل کی بھی قیادت جلدی سے ہم لے لیں, جلوس بھی جلدی سے قبضہ کر لیں, کل کو ان لوگوں کے پاس بھی جانا ہے الیکشن کے دنوں میں. لیکن غریب لوگ. پر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جس کو 35 سال ہو گئے فجر کی اذان پڑھتے وہ بیچارہ میلاد کی محفل کی بھی صدارت نہیں کر سکتا. وہاں بھی جن کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتیاں اچھی ہوں ان کی سیٹیں اگلی ہوتی ہیں. یہ ذوق ٹھیک نہیں. یہ اس محفل کے وقار کے حق میں نہیں. یہ بات یہ بڑی بلند و بالا محفل ہے, اس کا معیار اور ہونا چاہیے. پوچھا سردار نے ابو سفیان بتائیے ماننے والے کون ہیں؟ کہ غریب. فرمایا یہ بتاؤ تمہاری کبھی ان سے جنگ بھی ہوئی ہے؟ کہا ہوئی ہے. کہا نتیجہ کیا نکلا؟ کہا کبھی ہم فتح یاب ہوئے کبھی وہ. کہنے لگا اچھا یہ بتائیں ان کے ماننے والے گھٹ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں؟ ابو سفیان کہنے لگا جی بڑھ تو روز بروز رہے ہیں اور نتیجہ خیز ہو رہی ہے دعوت. اس نے کہا اچھا یہ بتائیں جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں 1 منٹ کے لیے سوچ میں مخالف تھا نا, مخالف رائے دے رہا تھا, لیکن میرے دل کے اندر سے آواز آئی معاذ اللہ میں انہیں جادوگر کہوں, شاعر کہوں, شاعر کہوں تو شاید کوئی شخص میری بات پر توجہ دے, پر نبی پاک نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں. کہتے ہیں میں نے کہا بات بالکل سچی کرنی ہے. وہ میرے سامنے پیدا ہوئے, سامنے جوان ہوئے, سامنے ان کے بال سفید ہوئے, پر اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے. میں کیسے آپ کو یہ بات عرض کروں کہ بغیر وجہ کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں, ان کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی دنیاوی نفع بھی نہیں, جان بوجھ کے ڈینگے مارتے ہیں, بڑکیں, کوئی لینا دینا ہی نہیں, بلا وجہ جھوٹ. یہ انسان کے کردار کو داغدار کر دیتا ہے. دنیا کے کسی بڑے تاجر پر ہاتھ رکھیے, بڑے سے بڑے بزنس مین پر, اس سے پوچھئے کہ تمہاری بزنس میں کامیابی کی وجہ کیا بنی؟ انویسٹمنٹ زیادہ کی تھی, پڑھے لکھے زیادہ تھے؟ تو آپ کو ہر بزنس مین کہے گا صرف اللہ نے میرا مارکیٹ میں اعتبار بنا دیا تھا. جس کا اعتبار مارکیٹ میں اچھا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں بندہ ٹھیک ہے, سچ بولتا ہے, اس کا کاروبار چلتا ہے. کبھی جھوٹ اور بددیانتی اور فریب سے بھی قومیں آگے بڑھی. ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے پوچھا, ایک سوال یہ بھی تھا ان سوالوں میں کہ خاندان کیسا ہے؟ تو میں نے کہا خاندان تو قریشی اور ہاشمی ہے, اعلیٰ خاندان محبوب کا. تو کہتے ہیں میں نے کہا بادشاہ کو نتیجہ ہی دے, اتنے تو نے سوال کیے. تو کہنے لگا نتیجہ تو نکل آیا ہے. تم نے کہا ماننے والے غریب لوگ ہیں, تو نبیوں پر ہمیشہ پہلے غریب لوگ ہی مان لاتے ہیں.
تم نے کہا ماننے والے بڑھ رہے ہیں تو یہ ان کی صداقت کی دلیل ہے کہ ہر روز دعوت اور پیغام اور ماننے والے بڑھ رہے ہیں. تم نے کہا وہ اعلیٰ نسب ہے تو نبی اللہ ہمیشہ اونچے خاندانوں میں بھیجا کرتا ہے. تم نے کہا انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو سردار سچ بتانا، جو بندہ بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ نتیجہ تو نکل آیا. اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. کردار کی جو عظمت ہے نا، کردار کی، یار آپ کی اور میری زندگی کچھ اصول تو ہونے چاہیے، کچھ قاعدے، کچھ ضابطے. جدھر کی ہوا ہوئی ادھر کے ہو گئے. آج کل یہ نیا والا فیشن ہے لہذا یہ اپنا لو. بھئی ہم کوئی ہوا کے دوش پہ ہیں؟ کوئی لاوارث ہے؟ اپنی کوئی تہذیب نہیں، تمدن نہیں، مزاج نہیں، طبیعت نہیں؟ یعنی جس طرح کا ماحول ہے اس طرح کے بن جاؤ. کردار میں کچھ قاعدے زندگی میں بنانے چاہیے، کچھ اصول وضع کرنے چاہیے، کچھ چیزیں طے کرنی چاہیے کہ مجھے ان حدود سے آگے نہیں بڑھنا. مومن کی اپنی ایک ذاتی شخصیت ہوتی، اس کا ایک اپنا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک وفاداری ہوتی. آپ جائیے اپنے بزرگوں سے ملیے، دیہاتوں کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بس بھائی میں دوستوں کے ساتھ آتا جاتا تھا، گھومتا پھرتا تھا، اب یہ کام نہیں کرنا، اب میرے بیٹے کو میرا جوتا پورا آنے لگ گیا ہے، اب مجھے وفادار ہونا ہے. میں کیسے اپنی ملت کے نوجوانوں کو سمجھاؤں کہ گھٹنوں تک اگر اپنا لباس آدھا کر لے تو پتہ نہیں تیری کتنی کوئی گرمی کم ہو جاتی ہے اور کس قدر زیادہ آسودگی اور آسانی محسوس کرتے ہو. حالانکہ گھر میں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ماں ہیں. بندے کی ایک اپنی وفاداری بھی ہونی چاہیے، اس کے کچھ قاعدے، ضابطے، اٹھنا بیٹھنا، اصول بھی ہونے چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کردار کا یہ عالم تھا کہ عرب شریف کے اندر کنواری عورتیں بڑی ہی شرم و حیا والی ہوتی تھی. لوگ مثال دیتے کہ تو کنواری لڑکی کی طرح شرم و حیا والا ہے. قربان جائیں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام عرب کی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے. حضور حیا والے، متانت، سنجیدگی، کبھی شور و غل نہ کرتے، کبھی بازار میں نظریں اٹھا کے نہ چلتے، کبھی محبوب کی زبان سے معاذ اللہ کسی نے کوئی کمزور جملہ نہیں سنا. یہ کیا بات ہوئی، مجھے کسی نے غصہ دلایا تھا میں نے گالیاں دے دی؟ تو آپ کے اصول کدھر گئے، قاعدے کدھر گئے، ضابطہ کدھر گیا؟ یہ کیسے ہو گیا کہ آپ بااصول آدمی تھے پھر بھی آپ کی زبان سے بازاری جملے نکل آئے؟ یہ ہو نہیں سکتا نا اگر آپ نے کوئی اصول زندگی میں بنا رکھے. تو عظمت کردار یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بنیادی عنصر ہے، بنیادی. اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک شان اور بڑی امتیازی عطا فرمائی، بڑی انوکھی. وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نا محبوب کو فصاحت و بلاغت عطا فرمائی. یعنی بات کہنے کا جو سلیقہ، جو انداز حضور جانتے ہیں نا، یہ کسی اور کو نصیب. ہمارے ہاں نا بہت زیادہ باتیں کرنے کا رواج ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے جملے بے وقت ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار عادت ہے اس کی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس آپ بیٹھے نا تو کبھی کبھی تیل کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا یہاں لگا لے بندہ، اس لیے کتنی باتیں سناتے ہیں، اتنی باتیں. اور آج کل تو ایک اور رواج بھی ہو گیا، کہتے ہیں قطع کلامی معاف اور ساتھ ہی بات شروع. تو میں کئیوں سے کہتا ہوں پہلے پوچھ تو لیں ہم نے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں. آپ تو گن پوائنٹ پہ معافی لے رہے ہیں، آپ نے حکم دائر کیا ہے قطع کلامی معاف اور آپ شروع ہو گئے. گفتگو میں، لہجے میں، دعوت دینے میں، پیغام دینے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا روز بچوں کو بھی نہیں ڈانٹنا چاہیے، روز نہیں نصیحت کرنی چاہیے ورنہ نصیحت بے وقت ہو جاتی.
روز ہی انسان کو اس طرح کا ماحول نہیں بنانا چاہیے وہ اس کی طبیعت ٹھہراؤ والی ہو. یعنی سکوت جو ہوتا ہے نا, چپ خاموش آدمی, وہ لگتا ہے کہ کوئی طوفان لیے بیٹھا ہے, لگتا ہے کہ یہ اس وقت کسی خاص گہرائی اور گہرائی میں اتر کر کوئی اچھی منصوبہ بندی کر رہا. نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے بڑی فصاحت و بلاغت عطا فرمائی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانوں کی کنجیاں دیں. سرکار جب بات کرتے نا تو صحابہ فرماتے ہیں ہر جملہ دوسرے جملے سے جدا ہوتا. اس طرح حضور بولتے کہ اگر کوئی لفظ گننا چاہتا تھا تو گن بھی سکتا تھا. یعنی بات وہ ہمارے ہاں اکثر نا محافل میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات بڑی سادی سی بات بھی اتنے جوش کے ساتھ کی جاتی ہے کہ میری طرح کا طالب علم سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ بات تو آرام سے بھی کی جا سکتی تھی, اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت, یہ سادی سی بات تھی, آپ بڑے خوبصورت لہجے میں بھی کہہ سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے محبوب کو فصاحت دی, بلاغت دی, معاملہ فہمی دی, اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام بڑے ٹھہرے ٹھہرے انداز میں بات کرتے. لیکن جب بات کرتے تو حضور نہ بات کا رخ بدل دیتے. یعنی بندہ سوچ رہا ہے اس رستے جانے کی, لیکن کریم کی حکیمانہ بات بندے کا رستہ چینج کر دیتی. وہ بالکل انسان ڈائریکشن بدل لیتا کہ نہیں یار یہ رستہ ٹھیک ہے. اب بات کو سمجھیے گا. ایک ہوتا ہے بندے کے پاس مال نہیں تو وہ فقیر ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ امیری میں فقیری کرتے ہیں, مالدار ہوتے ہیں, بڑا اللہ نے دیا ہوتا ہے, لیکن ان کے مزاج سے دولت نہیں چھلکتی, عہدہ نہیں چھلکتا. وہ درویشوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, سادہ طرز زندگی. یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا خاصہ ہے. حضور کی نبوت کی دلیل ہے کہ نبی پاک نے فقیرانہ زندگی کو اختیار کیا. آپ ذرا انداز دیکھیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ملنے کے لیے پہنچا تو موٹے بان کی چارپائی, حضور اس پر آرام فرمائے. فرماتے ہیں جب میں گیا تو سرکار اٹھ کے بیٹھے, اور جب حضور اٹھے نا تو آپ کی کمر مبارک سے نا ذرا کپڑا ہٹا. وہ جنہوں نے پرانی موٹے بان کی چارپائیاں دیکھی نا, منجدی منجی جنہوں کہی دس, تو وہ کبھی اٹھتے تھے نا سو کے تو کمر پر نشان چھوڑتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزاج کے لحاظ سے دلیر آدمی تھے, لیکن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب کو اس حال میں اٹھتے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور حضرت عمر نے نا ایک فکر بیان کی, ایک ڈائریکشن بیان کی, اپنی سوچ عرض کی حضور کی بارگاہ میں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ایک کیسر و کسرا اللہ کے دین کے دشمن ہے اور اتنی آرام دہ زندگی گزارتے. بہت سارے لوگ سوال نہیں کرتے وہ فلاں ملک دیکھو غیر مسلم ہے لیکن آسودہ حال کتنا ہے. محنت ضرور کریں, جد و جہد ضرور کریں. یہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ محنت چھوڑ دی جائے, خوب مشقت کریں. جد و جہد تو انسان کو زندہ رکھتی, اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر روح موجود ہے. جو بالکل ہلتے جلتے نہیں, حرکت نہیں کرتے ہو تو مردے ہو جاتے ہیں. تو زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کیا خاک جیا کرتے. لیکن یہ سوچ کا یہ زاویہ بھی دیکھیے. حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ کیسر و کسرا اللہ کے دین کے دشمن اتنی آسودہ آسان زندگی گزارتے اور آپ محبوب ہو کے. اب یہ ایک زاویہ ہے سوچ کا, لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس زاویے کو نیا رستہ دیا. یعنی سوچ یہ ہے کہ آپ محبوب ہیں اور ظاہری طور پر یہ وقت مشکل ہے, دوسری جانب دشمن ہے, اور یہ گاؤں تک یہ لاؤ لشکر, یہ آسان زندگی. حضور نے سوچ ہی بدل دی. فرمایا عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانی لیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں؟ اور فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہم دنیا میں تھوڑی سی مشقت اٹھائیں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے؟ یہ ایک ایسی سوچ تھی کہ جناب عمر کہتے ہیں میرا زاویہ نگاہ ہی بدل گیا کہ جنت میں جئیں گے من چاہی زندگی,
وہاں اللہ کے انعامات سے بھرپور لطف اندوز ہوں گے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے قرب میں ان نعمتوں کو محسوس کریں گے اور پائیں۔ حضور نے زاویہ بدل دیا۔ یقین ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا سوچ کے کہو۔ یہ ویسے ہم سے نہیں آج کوئی بھی کہہ سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں عاشق رسول ہو تو کوئی بندہ کہے سوچ لے اچھی طرح، کہنے تو نے یہ کیسے بات کر دی، میرے سے بڑا عاشق ملے گا نہیں ڈھونڈنے سے۔ کہا یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے، تو فرمایا سوچ لو۔ یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے، فرمایا پھر سوچ لو۔ 3 بار حضور نے کہا۔ اس نے کہا حضور مجھے ہے محبت، تو پھر نبی پاک نے فرمایا فقر کے لیے تیار ہو جاؤ، آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یاری تیری سونا پر آزمائشاں تیریاں اگ، یہ سونا پرکھیا جامد ہے پر نہ لگاں دے لگ۔ آزمائش کی تیاری کرو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے محبت کرو گے تو بڑی آسودہ زندگی، ہر وقت آرام دہ وقت گزرے گا۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں۔